Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, children of heaven. So wonderful to see you. प्यारे बच्चों, प्यारे सुनने वाले लोग, अल्लाह आपसे इतना मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको बनाया, मुझे बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है ये एक बहुत प्यारी किताब है, अल्लाह's लव। ठीक है, अल्लाह को हमने प्यार करना है और अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये एक प्यारी सी किताब है। उस्ताद निगहत हाशमी ने इसको पुट टुगेदर किया है और हम देखते हैं कि हमें पहले सफ़े पे जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं? देखते हैं Allah's love means that a person should give more importance to Allah's pleasure than anyone else's. Thus, Allah's love dominates love for others in such a way that for Allah's sake, any love can be sacrificed. Allah subhanahu wa ta'ala का प्यार सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि अल्लाह की वजह से तो हम इस दुनिया में आए हैं। ये पूरी कायनात अल्लाह ने वजूद में लाई है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें प्यार करना चाहिए सबसे ज़्यादा, और इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हमारा प्यार जो है वो इतना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कि हम कोई गलत काम नहीं करना चाहेंगे, उनको नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना चाहेंगे इंशाल्लाह। और ये कि अगर जैसे मैं आराम करना चाहती हूँ और अजान हो रही है तो मैं अपना आराम छोड़ दूंगी, मैं ये सैक्रिफाइस करूंगी अपना आराम और मैं आगे बढ़ के नमाज पढ़ूंगी। हमें अल्लाह से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि हम उनका काम पहले करें जो उन्होंने कहा है। फिर हम पेज 2 को देखते हैं। पेज 2 में लिखा हुआ है अल्लाह सेज हिमसेल्फ। अल्लाह सूरह अल बकरा में आयत 165 में कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं दोज हु बिलीव लव अल्लाह एक्सट्रीमली, वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन करते हैं ना। आप उन बच्चों में से हैं ना, आप अल्लाह पे यकीन करते हैं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह आपका रब है, आप मानते हैं कि अल्लाह आपसे प्यार करता है। तो हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करना है। ठीक है ना। फिर हम पेज 3 को देखते हैं। हम पेज 3 को देखते हैं तो हम देखते हैं Allah's pleasure. Give priority to Allah's pleasure. Give priority. सबसे ज्यादा हमने जो अहमियत देनी है वो किसको देनी है? अल्लाह की खुशी को। तो हमने क्या करना है अल्लाह की खुशी के लिए? Obey His every order. उनका हर हुक्म जो है हमने मानना है। अल्लाह ने कहा है झूठ नहीं बोलो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह ने कहा है हम गीबत नहीं करो, हम गीबत नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा है सच बोलो, हम इंशाल्लाह सच बोलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है किसी को धोखा नहीं दो, हम नहीं धोखा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि यतीमों का ख्याल रखो, हम इंशाल्लाह यतीमों का ख्याल रखेंगे। तो ओबे हिज एवरी ऑर्डर इंशाल्लाह। टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम। दूसरी बात जो है हम अल्लाह को किस तरह खुश कर सकते हैं? हम उनकी गाइडेंस इंशाल्लाह पे चलेंगे। हम जो अल्लाह ने हिदायत दी है ना, जो अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, हम उसी पे कदम चलाएंगे। ठीक है ना इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे क्या कहा है कि मैसेंजर्स जो हैं, जो मैसेंजर्स हैं हमारे नबी, हमारे पैगंबर जो हैं, हमने उनसे प्यार करना है। तो हम प्यार करेंगे अपने नबी से और अपने सारे पैगंबर जो आए हैं इंशाल्लाह। हमने यकीन कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और हमने यकीन करना है उनके जो खूबसूरत अल्फाज कुरान मजीद में है उन पे यकीन करना है हमने। ठीक है, वी हैव टू बिलीव इन हिज वर्ड्स, वी हैव टू बिलीव दैट ही इज वन, वी हैव टू लव हिज मैसेंजर्स, वी हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम, वी हैव टू ओबे हिज एवरी ऑर्डर। This is the way we give priority to Allah's pleasure, inshallah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We have to love His books, page 4. We have to love His books, believe in the angels, do everything for His sake, and to live for Allah, dedicate wealth, abilities, powers in virtuous deeds. हमने उनकी किताबों से मोहब्बत करनी है, हमने कुरान मजीद से मोहब्बत करनी है, हमने फरिश्तों पे यकीन करना है कि फरिश्ते हैं, और हमने हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करनी है, उनकी खुशी के लिए करनी है। और जो हमारे पास हमारी जो टैलेंट्स हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं,
ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے, ہماری جو قوت ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آپ ہمارے پیارے بچے ہو نا, آپ اچھے کام کرتے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین. ہم پیج 5 کو دیکھتے ہیں. پیج 5 میں یہ لکھا ہوا ہے, creation of Allah. Allah's help, favor, blessings are more than anyone else's. He himself says, and if you count the favors of Allah, you will never be able to number them. Surah Ibrahim, ayat number 34. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مدد ہے, اللہ کی جو انعام ہے, اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں, وہ اتنی ہیں کہ ہم لوگ کبھی ان کی تعداد سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم گنتی کر ہی نہیں سکتے. پھر اس صفحے پہ ایک پیاری سی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے and if you count the favors of Allah, اور اگر آپ گنتی شروع بھی کر دو, اللہ نے مجھے یہ دیا, اللہ نے مجھے کان دیا, مجھے ناک دیا, اللہ نے مجھے کھانا دیا, اللہ نے مجھے چاند دیا, ستارے دیے, جو بھی آپ شروع کرو گے کاؤنٹنگ میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں, if you count the favors of Allah, you will never be able to number them. آپ کبھی اس گنتی کر ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرۃ واسیع. ہم پیج 6 کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم پیج 6 کو دیکھتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں, as his blessings are countless, so it is only his right to receive extreme love. کیونکہ ان کی نعمتیں اور ان کا دینا اتنا زیادہ ہے, تو ان کا حق ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت ہم انہیں سے کریں. ان کا حق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں. صحیح ہے. یہ پیج 6 تھا. اب ہم پیج 7 پہ جاتے ہیں اور پیج 7 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ the demands of Allah's love. To worship and obey Him, be thankful to Him, fear His anger, only ask Him for help, ask Him for guidance, trust and fully follow His laws. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ہم سے کیا, ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں, ہم ان کے غصے سے ڈریں, ہم صرف انہی سے مدد مانگے اور کسی سے مدد نہیں مانگے. ask him for guidance, ہم ہدایت مانگیں ان سے, اور توکل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, اور ان کے احکامات کو کی پیروی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پیج 7 تھا الحمدللہ. اب ہم پیج 8 پہ جاتے ہیں. پیج 8 پہ لکھا ہوا ہے, what do believers do? What do believers do? The believers love Allah subhanahu wa ta'ala more than anything else. جو مومن ہے نا, وہ اللہ سبحانہ wa ta'ala سے زیادہ کسی اور کو محبت نہیں کرتے. سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ wa ta'ala کے لیے ہے. الحمدللہ. ہم پیج 9 پہ جاتے ہیں. پیج 9 پہ لکھا ہوا ہے, untrue love, the effects of the life of a person who does not truly love Allah. He is ungrateful to Allah. He is afraid of others. He trusts others instead of Allah. He seeks help from others. اس پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ پیار نہیں کرتا, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکری کرتا ہے, وہ دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے, وہ دوسرے لوگوں پہ توکل کرتا ہے اللہ کے بجائے, اور وہ دوسرے لوگوں سے مدد مانگتا پھرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مدد مانگتا. ہم ایسے تو نہیں ہونا چاہتے نا بچوں. سب سے پہلے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ میری مدد کریں کہ میرے والد میری بات مان لیں, اللہ آپ میری مدد کریں, میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میری ماں مجھے یہ لے دیں, یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے صحت مند بنا دیں, اور پھر آپ امی کے ساتھ ڈاکٹر پہ بھی چلے جائیں. تو سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے ہم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں پیج 10. الحمدللہ پیج 10 جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں increase in love. Allah's love will increase by, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار زیادہ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں؟ By reflecting upon Allah's blessings that He has bestowed upon us.
اگر ہم پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اس کو دیکھیں، سورج ہو گیا، چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، دریا ہو گئے، سمندر ہو گیا، درخت ہو گئے، پھول ہو گئے، پودے ہو گئے، مچھلیاں ہو گئی، جانور ہو گئے، ہر چیز جو ہے نا اگر ہم اس پہ توجہ کریں نا تو ہم سمجھیں گے کہ ان کا بنانے والا کوئی ضرور ہے جنہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور ہماری محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہو جائے. ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا بچوں کہ اللہ اس دنیا کو بناتا، کوئی رنگ نہیں دیتا، کوئی ذائقے نہیں دیتا، بس ایک کوئی جانور ایک ہوتا، بس جیسے صرف اگر ہم بکری کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہ مرغی ہوتی، نہ گائے ہوتی، نہ بلیاں ہم جو پالتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چڑیا نہیں ہوتی. ایسے بھی دنیا ہو سکتی تھی نا، لیکن اللہ کتنے دینے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو نا اللہ کتنے دینے والے تھے. جتنا ہم دیکھیں، اللہ اگر دریا نہیں ہوتے، آپ سوچیں اگر سمندر نہیں ہوتے، جو سمندر میں کتنی مخلوق رہتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو مچھلی پسند ہے؟ الحمدللہ. تو ہاں ہماری محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا. صحیح ہے نا. اور پوائنٹ اگلا پوائنٹ ہے بینگ گریٹفل ٹو ہم، کہ ہماری محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے انکریز ہوتی ہے جب ہم ان کے شکر گزار بنتے بنے. اللہ تھینک یو for the food I eat, for the clothes I wear, for the house I live in, for the parents you've given me. Alhamdulillah, Allah, thank you for everything you've given me. By thanking and remembering Him, تو ہمیشہ ہم ان کو یاد رکھیں، ان سے پیار کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. الحمدللہ. پیج 11 پہ جب ہم آتے ہیں الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے creation of Allah. We need to love Allah above all as Allah Himself says. اور یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے جس کا ترجمہ جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے سے، کہو if your fathers, your sons, your brothers, your spouses, your clan, and the wealth you have earned, and the trade you apprehend, will recede, and the homes you like are dearer to you than Allah and His Messenger and jihad in His way, then wait until Allah comes with His command. Allah does not lead the sinning people to the right path. Surah Tawbah, Surah 24. Surah Tawbah, Surah number 9, Ayat number 24. الحمدللہ. اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے 8 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنتی میں دی ہے. 8 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے، تو پھر انتظار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، صحیح ہے نا. تو وہ کیا 8 چیزیں ہیں جن کی محبت کم ہونی چاہیے اللہ سے اور ان کے نبی سے اور جہاد سے؟ وہ کیا 8 چیزیں ہیں؟ والدین، fathers, your sons, your brothers, your spouses, your clan، یہ قبیلہ ہوتا ہے، اور your wealth 6، اور ٹریڈ تجارت، اور آپ کے گھر. اگر آپ کو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انتظار کرو میرے حکم کے لیے، اور میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو گنہگار ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم سمجھتے ہیں کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ پیار کریں، ان کے نبی سے زیادہ پیار کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو ہمیں والدین دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو ہمیں دولت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گھر دیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بزنس دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی دیا اگر ہم میرڈ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو پھر جنہوں نے دی ہیں یہ چیزیں ان سے سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے نا. اور پھر ہدایت جو ہے سب سے بڑی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے پاس آئی ہے نا. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے ان سب چیزوں سے زیادہ الحمدللہ. اور اسٹرگل، جہاد کیا ہوتا ہے؟ جدوجہد. آپ جدوجہد کرتے ہیں نا، جب آپ کا دل چاہتے جھوٹ بولنے کا، جھوٹ نہیں بولتے.
ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला को झूठ पसंद नहीं है। जब आप किसी को दुख देना चाहते हैं, आप दुख नहीं देते, ऐसे ही है ना, आप जिहाद करते हो ना, आप अपने आप से लड़ते हो, अपने नफ्स से लड़ते हो, आप स्ट्रगल करते हो कि आप अच्छा काम करोगे, तो इसलिए अल्लाह आपको इतना प्यार करता है क्योंकि आप अपने गलत काम पीछे छोड़ देते हो और अच्छे काम आगे करते हो। टू बी ट्रू, हम पेज 13 को देखते हैं, तो हम देखते हैं टू बी अ ट्रू मुस्लिम आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला अबव ऑल। सच्चे मुसलमान होने के तहत मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे ज़्यादा प्यार करना है इंशाल्लाह। और फिर आखिरी पेज पे मैचिंग है इंशाल्लाह। ये भी बड़ी प्यारी खूबसूरत किताब है जिसमें हमें ये समझाया जाता है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमने अल्लाह से करनी है इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह ऐसा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।